الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنی ولو آیا رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے جس میں عبادات کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جس کے اندر انسان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی رحمت انسان پر یہ ہے کہ انسان ایمان کے بعد اللہ جل شانہ اس کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی جن کا ایمان درست ہے اور اعمال صالحہ بھرپور کر رہے ہیں، اس کائنات ارضی کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں۔ عزیز سامعین کرام، جو عبادات خالصاً جو قرآن مجید کی تعلیم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ادا کی جائیں، وہ ضرور اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ کہ ان کا حکم بھی موجود ہو، طریقہ بھی موجود ہو، تو وہ اللہ جل شانہ کی پسندیدہ جو ہیں عبادات ہیں۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، جس طرح یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی یا نکالی جو اس میں نہیں ہے، وہ بات مردود ہے۔ کوئی ایسی کسی کو شریعت کے کسی جزو کو بنانے کی اجازت، ہم سب کا کام ہے کہ اتباع کرنا۔ شریعت بنانا، شریعت کے احکامات وضع کرنا یا شریعت کی حدود کو توڑنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ واضح فرمایا یہ ہیں تلک حدود اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، تو آپ نے ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بدعات رمضان۔ رمضان المبارک کے اندر بہت سارے ایسے افعال ہیں جو کیے جاتے ہیں لیکن ان کی کوئی دین میں حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس میں آج تو مثال میں نے 10 لکھے ہیں، تو شاید اس میں سے بھی 5-6 بیان کریں اور وقت گزر جائے، تو بہرحال یہی ہے کہ ایسی کوئی فعل نہ کیا جائے کہ جو اللہ جل شانہ کو ناپسند ہو یا اس کو دین سمجھ کے کیا جائے۔ دیکھیں، دین میں کسی بھی عمل کی قبولیت کی 2 بنیادی شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خالص اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ تو خلوص بھی ہو اور سنت کے عین مطابق ہو، وہ اجازت ہے۔ اگر یہ اجازت مثال یہ پابندی نہ ہوتی تو پھر نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ وضو کرتے گھنٹے لگا دیتے، ایک نماز شروع ہوتی اور دوسری نماز کا وقت ہو جاتا، اور انسان پھر ایک سجدہ کرتا، کوئی 2 کرتا، کوئی کہتا ہے چلو میں نے پھر 100 کرنے، کوئی اس کا مقابلہ کرتا، وہ کہتا ہے پھر میں نے 1000 کرنا ہے۔ پھر ایسا وہ پتہ نہ چلتا کہ انسان بیچارہ جو ہے وہ عام آدمی پس کے رہ جاتا، وہ کہتا کہ یہ اب انہوں نے کیا کر رکھا ہے۔ تو اس کے لیے توازن بڑا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ محققین، علماء اور فقہاء اعظام نے رمضان مبارک سے جڑی چند مشہور بدعات کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہے رمضان المبارک یا اسی طرح کسی بھی مہینے کی مبارکبادیں دینا۔ اور پہلے وہ جب نئے میسج آئے تھے تو اس طرح کے بڑے میسج ہوتے تھے کہ جس نے اس مہینے کی جو ہے لوگوں کو اطلاع دی تو وہ جنتی ہے، مبارکیں دی، اور پتہ نہیں کیا کیا میسج ہوتے تھے۔ تو بہرحال اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو یہ مبارکباد دینا نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ ہاں، ہر آدمی جب بھی کوئی نیکی کا مہینہ آتا ہے خوش ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو ہر مہینہ ہی نیکی کا ہے۔
کوئی ہم کسی مہینے کو منحوس یا نعوذ باللہ نحوست والا نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ کوئی بھی وقت ہو، اگر کوئی انسان اس میں بھرپور طریقے سے عمل کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ کسی مہینے کے بارے میں مبارکبادی اور جنتی والا اس طرح کے بھئی سب سے پہلے جس نے مبارک دی وہ فلاح ہو جائے گا، تو یہ سب خرافات ہیں، ان کی کوئی بھی اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی رمضان کی مبارک نہ دے تو پھر وہ کوئی بے گناہ گار ہو جائے گا، نہیں۔ تو ویسے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تو یہ اس کو اسی طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح مخصوص راتوں کی فرضی فضیلت، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مخصوص راتوں کی فرضی فضیلت بنانا۔ قرآن مجید میں تو قرآن کے نزول کی رات کو خیر من الف شہر قرار دیا گیا، اور کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا۔ اس میں ہے کہ بھئی کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی پہلی رات کی کوئی خاص عبادت بنا لے، پھر دوسروں کو بتائے، اسی طرح پانچویں رات کی دعا، اسی طرح ہر کوئی جو مختلف طریقوں سے وہ کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا معاملہ ہے کہ جو روٹین کے مطابق ہے وہ اسی طرح سے کرے گا۔ کوئی کسی دن کے لیے کوئی بھی خاص دعا نہیں ہے، یہ نہیں ہے رمضان کے پہلے دن کی جس طرح ہے دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، آپ لکھتے ہیں اور آپ بناتے ہیں، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، یہ اگرچہ الگ بھی ہے، تو یہ ہے کہ سحری کے وقت میں مساجد میں طویل اعلانات اور اس طرح کے معاملات کرنا یا تقریریں شروع کر دینا، تو یہ بھی کیا اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ میں چاہتا تو الگ انشاءاللہ اس کو بیان بھی ہو سکتا ہے پورا موضوع، کہ اسلام کے اندر طریقہ کار کیا تھا، اور اس میں جدید لوگوں نے یا جو دین سے نابلد ہوتے ہیں تو انہوں نے پھر اس میں کیا کیا اضافے کیے۔ دیکھیں، پہلی اصولی بات یاد رکھیں، دو معاملات ہیں جن کا بڑا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی آپ دینی ایکٹیویٹی کریں، ایذائے مسلم کا خیال رکھیں، کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ تو یہ کئی فتاوے ہیں، اس میں میرے پاس ایک بڑا فتاوی یہاں لکھا ہوا بھی موجود ہے، تو بس میں خلاصتاً عرض کرنا چاہتا ہوں، بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح ہمارے بعض لوگوں نے شروع کر رکھا ہے۔ نماز کے لیے آذان ہے، بھئی آپ 2 دفعہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو یہ کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے گلے پڑ جائیں اور 2 منٹ بعد اعلان شروع کرتا ہے، 5 منٹ رہتے ہیں، اب یہ رہتا ہے وہ رہتا ہے۔ میں خود آپ مثال بیٹھ کے ہم قرآن پڑھتے ہیں، جس طرح یہ درس کی تیاری ہوتی ہے، یہ جب بھی شروع کرتے ہیں ساری وہ ادھر ذہن چلا جاتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی منزل پڑھ رہا ہے، تو یہ سب صحیح چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کو مثال درد ہے نا، تو آپ اپنا درد رکھیں اپنے پاس۔ اسلام کا ایک اپنا طریقہ ہے، تو کوئی آدمی 2 منٹ ہوتے ہیں، آدھی الصلاۃ خیر من النوم، اور بھئی ایک دفعہ بتا دیا، باقی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پہ دستک شروع کر دیں اور شروع ہو جائے ان کے پیچھے پڑ جائیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تو نہ کوئی ایک دین کی خدمت ہے۔ تو اس پہ پورا ایک جو ہے نا ہر مسلک نے فتویٰ دیا۔ تو بعض اوقات یہاں میں درس ہو رہا ہوتا ہے یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آواز انہوں نے بڑے سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور نماز کے اندر بھی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ایذائے مسلم ہے، دوسرا دوسروں کی عبادات میں کیا ہے، خلل ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، تو آپ ان کو جو ہے زور زور سے اٹھائیں اور جگائیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کی ایک پابندی ہے، آپ ایک نماز کے لیے 2 دفعہ بھی اذان نہیں دے سکتے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا 2 منٹ ہوتے ہیں پھر شروع ہو گئے پھر شروع ہو گئے، تو یہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے، یہ بلکہ گناہ ہے۔ ہر چیز کی ایک حدود ہے، ہر چیز کی کیا ہے، حدود ہے، آپ اس حدود میں رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سپیکر چلایا اور تلاوت شروع کر دیا، سپیکر چلایا ہے تو ذکر شروع کر دیا، سپیکر چلایا ہے تو اور آپ نے تقریر شروع کر دیا۔ ہر بندے کی اپنی ایک مصروفیات، ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے ہر جگہ پہ، مثال اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے کوئی بھی چیزیں، اور اسی طرح جو ہے کسی کو زبردستی 2 منٹ بعد اعلان کرنا، چاہے وہ شہری کے لیے ہو، آپ اٹھائیں، بس اس اعلان مقصود ہے کہ آپ ٹائم بتا دیں، مختصر بات کریں، لمبی چوڑی بات نہ ہو، لوگوں کو بھی ٹائم کا اندازہ ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک رمضان کے اندر بھی اور رمضان سے باہر بھی کیا ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو اسلام میں طریقہ تھا، بھئی آذان دے دیتے تھے، پتہ چل جاتا تھا بھئی یہ ہے، بھئی اب وقت ہونے والا ہے اور یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کئی جگہوں پہ ڈھول بجائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں اور اشعار گائے جاتے ہیں، یہ اس طرح کی کوئی بھی چیزیں
اس سے تو بہتر ہے کہ کوئی اعلان کر دے مختصر، وہ بہتر ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ الارم وغیرہ لگائے جائیں، ایک دوسرے کو انسان اٹھا دے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کوئی بندہ اس سے تجاوز نہ کرے۔ نماز کا اعلان ہے آذان، آپ نے کہہ دی، آپ نے حجت پوری کر دی، تو یہ نہیں ہے کہ کسی کی زبردستی پیچھے پڑ جائیں آپ، تو نہ اس کی کوئی اسلام میں اجازت ہے۔ اس کے بعد ہے جی روزے کی نیت کے لیے الفاظ مخصوص کرنا، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ کوئی نیت کے ساتھ تعلق ہے، لفظوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مثال جو اب رات کو 3 بجے جو اٹھتے ہیں، تو پہلے تو کبھی نہیں تھا نا بھائی کو 3 بجے کون کھانا کھاتا ہے، تو روزے کے لیے ہر کوئی اٹھتا ہے نا، تو ہر آدمی پہلے نیت کر لے کہ میں نے پورے مہینے روزے رکھنے ہیں، میری یہ نیت ہے، اور روز کی نیت ہو کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور سحری کھانی ہے۔ تو یہ اس طرح کی نیت ہے، کوئی خاص لفظ ہے ہی نہیں، بلکہ ایک ارادے کا نام ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کا بھی ارادہ ہے، لفظ نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے پھر بنائے ہیں، اور پھر دعائیں فرضی بنا دی، اور پھر یہ ان کو بہت موقع لگنا چاہیے، اور یہ پھر دین کے اندر کوئی نہ کوئی اضافہ لازمی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان کے دنوں میں مخصوص دعا کے پوسٹر، پہلے دن کی دعا، دوسرے کی دعا، چوتھے کی دعا اپنی طرف سے بنائی گئے یا کہیں سے اکٹھی کر لیں تو لوگوں پہ واجب کر دیں، تو یہ اس طرح بھی کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس طرح افطار کے وقت اجتماعی دعائیں اور مخصوص دعائیں، اور بعض جگہ امام یا ایک شخص بلند آواز سے دعا پڑھتا ہے، یہ سب لوگ اجتماعی آمین کہتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بھی ایک انسانوں کا، بھئی آپ دل میں ہی یہی دعا کریں کہ اے پروردگار میرے روزے کو کیا ہے قبول فرما، اور اپنے لیے کوئی بھی مناجات ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا کوئی خاص طرح کے الفاظ پڑھیں، اور اس کے بعد یا آپ کوئی مثال ہمارے ہاں جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہے ہاتھ اٹھانے کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح تراویح کے اندر، تراویح میں 4 رکعت کے بعد بیٹھ کے مخصوص طرز کی دعا پڑھنا، جس طرح ہے سبحان ذی الملک والملکوت والی، اور اس طرح کوئی بھی ضروری نہیں ہے، آپ کے دل میں جو آئے وہی پڑھ لیں، کوئی مخصوص ہے ہی نہیں۔ آپ استغفار پڑھ لیں، آپ کوئی دعا بھی پڑھ لیں، جو مرضی آپ کے دل میں ہے۔ اصل میں تھا یہ جو ترویح تھا، اس کا معنی تھا آرام کرنا، 4 رکعت کے بعد تھوڑی سی دیر ٹھہر کے پھر پڑھنا۔ تو بعض جگہوں پہ ادھر وہ امام صاحب دعائیں شروع کروا دیتے ہیں، تو یہ بھی اس طرح کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک بدعت میں سے آتا ہے۔ اس کے بعد بعض ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ بھئی پہلے وہ طے کر لیتے ہیں، پہلے 8 رکعتیں بڑی لمبی، آخری پہ پھر ٹکرے۔ بس جی کسی سے پوچھو، او جی پھر وہ جلدی چلے جاتے ہیں، بھئی ٹھیکہ تم نے لیا ہوگا، وہ چاہے جلدی جائیں یا دیر سے جائیں۔ نماز توازن سے ہو، کوئی نماز انفرادی نماز میں کے علاوہ کوئی طوالت والی نہ ہو، وہ پڑھیں نہ پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، 22 پڑھیں یا 40 پڑھ لیں، تو بھئی ہر بندے کی ایک اپنی مرضی ہے۔ کسی کو آپ جبر سے کھڑا کر دیں، ہاں بھئی میں نے تمہیں تو سیٹ کرنا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور یا پھر بعض شروع میں جی ہم نے زیادہ پڑھ لیں اور پھر ٹک ٹک شروع ہو جاتی ہے، نورتل القرآن ترتیلا کا کوئی ثابت، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں تراویح کو توازن سے رکھیں، جو جس کا مقدر ہے خوش نصیب ہے اتنا وہ ادا کر لے، لیکن آپ کو کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے پہلے لمبی رکعتوں کا اہتمام کریں اور بعد میں دوسریوں کا، تو یہ کوئی نہیں، برابر کریں بس ٹھیک ہے۔ ایسی رکعت نہ کریں کہ جس سے کوئی بھئی زیادہ لمبی ہو، تھکاوٹ وغیرہ یا اس طرح سے کوئی معاملہ ہو جائے۔ ختم قرآن کے اجتماعات، اور یہ ہمارے ہاں بڑا ایک اس کا رواج ہے، اور وقت کے ساتھ ہر کوئی اس میں آ رہا ہے، کیونکہ اس سے مولویوں کے تھوڑے معاملات سیٹ ہوتے ہیں، تقریروں کے بھی موقع ملتے ہیں، اور بڑا پروٹوکول بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کو تو لگاؤ۔ تو اس طرح جو ہے اجتماعی دعائیں، شور شرابہ، کھڑے ہو کر جو ہے سلام، یہ سب امور سنت سے باہر ہیں۔ اور تراویح کی اجرت کے بارے میں مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کا فتویٰ آپ کے مسائل اور اس کے حل میں ہے کہ تراویح کا جو ہے اجرت لینا بالکل ناجائز ہے۔ مولانا تقی صاحب کا اپنا فتویٰ ہے کہ وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ تراویح کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پیسے طے کر لینا، وہ حفاظ جاتے ہیں نا دور دور کمائی کے لیے، ان علاقوں کے لاہور اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، پیسے طے کر لیے، سب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی اس ہر فتوے میں لکھا ہوا ہے، تو 4-5 میں نے جو میرے سامنے پڑے تھے میں نے اٹھا کے ان سے نقل کر دیا۔ حقیقتاً یہ جو ہے حضرت تھانوی صاحب بھی اسی طرح کی وہ جو ہے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اور مولانا مفتی رشید احمد صاحب کی تو پوری کتاب اسی پہ رسالہ موجود ہے۔ تو اسی طرح تراویح کی جو ہے رسمیں ختم، اور یہ سب مٹھائیاں تقسیم کرنا اور اجتماعات، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ان کی حیثیت کیا بن رہی، پوری اب وہ شادی والی یا پوری ایک بڑی تقریب بن گئی ہے۔
सारे लोग फूल लेके आते हैं, लाखों का खर्चा, अब एक दो देग से भी काम नहीं चलता, सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं। तो भाई शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इन चीज़ों को शुरू से ही मना कर दिया, उन्होंने कोई इनकी हैसियत नहीं है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की नौबत कभी आने ही नहीं दी। बड़े लोगों ने कोशिश की, और जी सवाब हो तो सवाब अपना ले जाओ साथ, हाँ, अपना सवाब अपने पास रखो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये राइज हो गई तो फिर ये ऐसी बड़ी हवा बन जाएगा, फिर वो जी चंदे शुरू हो रहे हैं अहले इलाका से, आज खत्म है, फिर ऐसा उसके लिए फंडिंग और पता नहीं क्या क्या, फिर वो उसे पूरा ताबूत बना के पेश करना। हकीकतन इनकी कोई भी जो है हैसियत नहीं है। हजरत थानवी कस्दुस सबील के अंदर फरमाते हैं कि रमजान मुबारक में खत्म कुरान के मौके पर शरीनी बांटना ये सब नाजायज उमूर है। तो हमारी मस्जिद में नहीं होता, आप देख लें, कोई आशिक के कुरान नहीं आता, उनको पता इधर कोई खाने की चीज होगी नहीं, खत्म नहीं है, खत्म नहीं पढ़ते ना वो। तो अब वो जब कुरान खत्म हो, कितने आशिक आते हैं कुरान के भाई सुनने के लिए, कोई उनको पता ही तरह को फंक्शन है ना कोई चीज है, वो तो उधर आते हैं जिधर पे चलो भाई कोई प्रोटोकॉल भी हो, खाना भी हो, और बस जी बस फिर बातें शातें और सारा प्रोटोकॉल। तो बहरहाल इन चीजों की कोई हैसियत भी नहीं है। पेशावर वैसे भी उफाज जो है ना उनकी कोई हैसियत भी नहीं है, वो तो वह नमाज भी मकरूह है, तहरीमी है, और इसके बाद जो है ना मिसाल हमारे यहाँ आप देख लें कि भाई इस तरह के बंदे बड़े मुश्किल हैं कि जो इस तरह मिले। तो बहरहाल इसी तरह तरावी की तवील रकातें ये भी ठीक नहीं है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि जो आदमी मस्जिद के अंदर बैठा है और वो क्या करता है, अपनी इबादत तो करता है, दूसरों में खलल डालता है। तो कुरान पढ़ रहा है तो ऊंचा कुरान पढ़ रहा है, तो कोई ऐसा फेल करे कि जिससे दूसरों की इबादत में खलल हो, ये भी सही बात नहीं की गई। एतकाफ वालों को भी समझाया। और इसी तरह एक दफ़ा जनाब मुआज जो है वो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तंबीह फरमाई, फरमाया कि भाई ए मुआज भाई, जब तुम खुद नमाज पढ़ो ना फिर चाहे लंबी पढ़ते रहो, लेकिन जब आप पढ़ाओ तो फिर इस तरह का मामला न करना। तो इसी तरह ऊंचे एक दफा कोई ऊंची किरात कर रहे थे मोतकब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई दूसरों की इबादत में खलल न डालो, अपनी इबादत करो, दूसरों में खलल न डालो। तो इज़ाए मुस्लिम भी एक बड़ा मसला है। इसी तरह शब कदर की मखसूस जो है रात को तयन कर लेना, ये भी कोई ठीक नहीं है कि भाई ये 27 की रात है तो ये फला रात है, किसी को कोई पता नहीं है। तो ये ज़रूर है कि वो उस रात की एक अहमियत व फ़ज़ीलत अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ है, नुज़ूल मलाइका भी होता है। इसी तरह जुम्मतुल वदा के दिन क़ज़ाए उम्री पढ़ना, तो ये बाज़ लोगों की आदत होती है कि भाई वो बनाई हुई हैं रस्में कि वो जी जुम्मे की नमाज के बाद चंद रकात पढ़ते हैं, साल का कफ़ारा हो जाता है, साल की नमाज़ों की क़ज़ा। तो एक रस्म बनाई हुई है, तो ये भी सही बात नहीं है कि इंसान कोई इस तरह की बाज़ मौज़ू रिवायात में इस तरह के ज़िक्र मिलते हैं। मशहूर आलिम मुल्ला अली कारी ने अपनी किताब असरारुल मरफ़ूआ फ़िल अख़बारिल मौज़ूआ के अंदर जो है ये बात बताई कि इस तरह की कोई भी नमाज नहीं है कि जिसको अदा किया जाए और वो बाकी नमाजों का मदावा कर दे। तो बहरहाल ये भी एक तरह की बिदअत है। वक्त भी ज़्यादा हो गया है, तो कहने का मकसद ये है कि ये हर उन्वान पे तफसीली बात हो सकती है। हकीकतन हर उस अमल को किया जाए कि जो सुन्नत से साबित हो, कुरान के उसूलों के ऐन मुताबिक हो, और ऐसा कोई अमल ना करें जिससे ऐज़ाए मुस्लिम हो, किसी को तकलीफ़ हो, और ऐसा कोई अमल ना करें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से बाहर हो, उसमें कोई खैर नहीं है। अगर हम ये बनाएँगे उसूल तो फिर कामयाब रहेंगे, अगर ये उसूल नहीं बनाएँगे तो फिर बड़ी-बड़ी इबादतें बाहर पड़ी हैं वो करते रहें। अल्लाह जल्ल शानहू हम सब पर अपने रहमत फरमाए।